انیبلرز کے سکولز بھی ہیں 80+ سے زیادہ، جس کا مقصد ہے تعلیم و تربیت، وچ مینس کہ ہم وہاں پر ایجوکیشن کے ساتھ کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں بچوں کی، جیسے ویلیوز کس طرح سے اپنی لائف میں لائے جائیں. ہمارے پاس 16 سے زیادہ تھیمز ہیں جو ہر منتھ وہ تھیمز یوز ہوتے ہیں. 12 کسی منتھس میں 2 سے 3 تھیمز یوز ہوتے ہیں ٹو فلفل دا 16 تھیمز. لیکن ان تھیمز کا مقصد ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ چیریٹی کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، صدقہ دینا کتنا بڑا ثواب ہے، والدین کی عزت کرنا کتنا ثواب ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ اصل ہیروز وہ تھے، انہوں نے کیا 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 اپنے دور میں ایک لمیٹڈ ریسورس کو ہوتے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں بچوں کو بتانی ہیں کہ مسلم سائنٹسٹ کون تھے. اس طرح کی چیزوں کو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اسکل بھی سکھا رہے ہیں بچوں کو، تاکہ شروع سے جب بچے کو اس کی تعلیم کے ساتھ ایک کریکٹر بلڈنگ پہ کام ہوگا تو اصل میں جو معاشرہ ہے وہ بدلتا ہے. آئی تھنک مواقع آپ اسٹیٹ سے اندازہ لگا لیں. اس وقت پاکستان کے فری لانسرز $1.4 بلین اس ملک میں لے کر آئے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے. تو یہ کیسے لے کر آئے ہیں؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ جو ہے وہ $10 بلین پر ہے. یہ کہاں سے موقع آ رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ مواقع ہیں تو ہی بزنسز، مواقع ڈپینڈس کہ آپ کس انڈسٹری میں ڈھونڈ رہے ہیں. تو وہ ڈپینڈس کہ انڈسٹری کیا ہے. اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے اور دنیا ریموٹ جابس کی طرف جا چکی ہے، نہ کہ فزیکلی موجود ہو. ضرور باہر بھی جائیں، وہاں بھی دیکھیں، ایکسپوئر لیں، لیکن یہ کہنا کہ باہر ہی جا کے میں صرف کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک غلط اپروچ ہے جو کہ چینج ہونی چاہیے. آئی تھنک دوبارہ صفر سے شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں شروع میں، وچ آئی فیل کہ بہت جلدی اسکیل کیا ہم نے. جب ہم نے سٹارٹ کیا 2018 میں، تو ہم 2021 میں ایک ایسی کمپنی بن چکے تھے جو کہ سنبھالنا مشکل تھا. تو میرے خیال میں اسکیلنگ ہمیشہ سے گریجولی ہونی چاہیے، نہ کہ بہت تیز ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم بہت زیادہ اسکیل کیے، جس کو سنبھالنا اتنا زیادہ مشکل تھا کہ ہمارے پاس تھوڑے سے ایشوز آئے جو کہ ہم نے میچور ہوتے ہوتے اس کو ٹائم لگا. تو دس از سم تھنگ وی وڈ چینج. اور سیکنڈلی اگر دوبارہ سے اسٹارٹ کریں تو آئی تھنک وی شوڈ ڈو دا سملر تھنگ وچ وی آر ڈوئنگ، بٹ مور ان ٹو گراس روٹ لیول، جہاں پر جیسے گلگت بلتستان ہے، ایسی جگہوں پہ جہاں تک ابھی انٹرنیٹ نہیں ہے، ہم وہاں پر زیادہ فوکسڈ کریں گے، نہ کہ بڑے شہروں میں جو کہ اس وقت ابھی کر رہے ہیں. سوچی سمجھی اپنے عملی تو بالکل نہیں تھی. یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے ایکچولی. کوئی قابلیت پہ اگر کہے کہ میری قابلیت تھی تو پھر تو وہ میں سمجھتا ہوں یہ غرور ہے ایکچولی. یہ اٹس آل اباؤٹ اللہ تعالیٰ جس کو نوازے. لیکن کامیابی کہتے کس کو، یہ بھی ایک بڑا کویشچن ہے. ہر کسی کے لیے کامیابی ڈفرینٹ ہے. میں نہیں سمجھتا ہمیں ابھی تک کامیابی ملی ہے. میری نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، اور لوگوں کی زندگی میں جو کامیابی ہے وہ صرف پیسہ ہی ہوتی ہے یا شہرت ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، نہ یہ کوئی لک ہے نہ کوئی محنت ہے. اللہ جس کو چوز کرے. بیسیکلی فیملی فرینڈز جس کو بھی یہ بتایا جاتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ یہ بہت ہی بیوقوفانہ ڈیسیژن ہے ٹو موو بیک ٹو پاکستان. لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ کیونکہ ای کامرس کا کام کہیں سے بھی مینیج ہو سکتا ہے، تو کیوں ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پر بہت زیادہ ایکسپینسز ہیں، تو کیوں نہ اسی کرنسی میں ارن کر کے پاکستان میں اسپینڈ کریں، جو کہ زیادہ پروڈکٹیو اور فائنینشلی مجھے اچھا ڈیسیژن لگتا تھا. اور پیرنٹس بھی یہیں پر تھے. تو آخر کب تک 15 سال ایک انف ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ اپنی زندگی کے گزار دیں، بچپن یا بہت ہی ارلی یوتھ جب آپ بنتے ہیں. تو اٹ واز انف. آئی تھنک دیر از آلویز این اینڈ ٹو سم تھنگ. تو اگر تو آپ 15 ہیں تو 20 25 30 تو آپ کی تو خواہشات کبھی پوری ہوں گی نہیں. تو ضروریات ورسز خواہشات کے مطابق آپ کو خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. دیٹس ہاؤ آئی. دوبارہ ری ٹیک لیں گے. میرے خیال میں میں نے سٹارٹ بہت دیر سے لیا.
میں جب ایجوکیشن میں تھا، اپنی گریجویشن میں تھا، انٹرمیڈیٹ میں تھا، اس ٹائم جو اسکولنگ ایجوکیشن تھی اس وقت شاید میرا فوکسڈ صرف پڑھائی پر ہی تھا یا ڈفرینٹ ایسی ایکٹیویٹیز میں جو کہ پروڈکٹیو نہیں تھی. تو میرے خیال میں یہ ریگریٹ ہے کہ ارلی ایج میں اسٹارٹ کاش کیا ہوتا، لیکن وہ کاش جو ہے وہ کاش ہی رہتا ہے. مطلب وہ یہی بات ہے کہ ہم نے پلاٹ لیا ہوتا 50 سال 15 سال پہلے آج جتنے کا، وہ کاش ہیں. لیکن میرے خیال میں جو ابھی گزر رہا ہے اس کو زیادہ یوٹیلائز کرنا چاہیے. جیسے دا پاور آف ناؤ ایک بک ہے، وہ اسی پہ ہی بک ہے جو یہ بتاتی ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اب جو ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اچھے طریقے سے.